اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر نے کہا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اتنی مال و دولت اور مال و متاع رکھنے کے باوجود بھی میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور سب نے خالی ہاتھ جانا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو سنوار سکیں اور اپنے تکبر کو کم کر سکیں۔ اسی طرح مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کے سلطان نے کہا تھا کہ اس کے انٹرنس پہ جہاں سے میں داخل ہوتا ہوں وہاں پہ ایک چین لٹکا دیں، تاکہ جیسے ہی میں انٹر ہوں تو مجھے اپنا سر جھکانا پڑے۔ ہی ہیڈ ٹو بو ہز ہیڈ، کہ مجھ میں ایروگینسی اور ہاؤٹینس کا جو خاتمہ ہو سکے۔ جب میں اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو میرے اندر تکبر باقی نہ رہے، میرے اندر کوئی غرور نہ ہو، مجھے میری اوقات کا پتہ ہو کہ میں کیا چیز ہوں، اور غلطی سے بھی میں ایسے نہ ہو کہ سر اونچا کر کے یہاں سے داخل ہوں۔ میرا سر یہاں سے داخل ہوتے وقت ہر وقت جھکا رہے اور اس سے میرے تکبر کا خاتمہ ہو۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ ایک مصوف ایک نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اپنی گاڑی، اور جس کو وہ برانڈ گاڑی سمجھ رہے ہیں، اور اس دنیا کی گرمی سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ ایک صف کے اندر کھڑے ہونے کے لیے اس نے اپنی گاڑی کو صف میں کھڑا کر دیا، گاڑی کو سٹارٹ رکھا، گاڑی کا اے سی آن رکھا، اور اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر اس مصوف نے اس مرحوم یا مرحومہ کا نماز جنازہ پڑھا، اور اس طرح پوری صف کے اندر گاڑی کو گھسیڑ کے کھڑا کر دیا ہے کہ جیسے اس شخص کو اپنی موت کی خبر نہ ہو۔ اپنی اوقات، اپنی موت، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے اور میری موت کب واقع ہو جائے، اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اتنا بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ تکبر، یہ مال، یہ دولت، گاڑی، بنگلہ، عزت، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ کیا پتہ کل کو ہمارا نماز جنازہ ہی نہ ہو، کیا پتہ کل کو ہمیں قبر میں جگہ ہی نہ ملے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں سے آپ نے عبرت سیکھنی ہے، یہاں سے اپنے تکبر کو مٹانا ہے، اپنے غرور کو ختم کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہو جانا ہے۔ اور دعا کریں کہ آپ کا نماز جنازہ ہو، آپ کی میت مل جائے اور آپ کو قبر کے اندر جگہ مل جائے۔ شیم آن یو کہ اس طرح کا ایکٹ آپ نے کیا کہ ایک صف کے اندر اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے اسی گاڑی میں آپ بیٹھے رہے، اور مرحومہ یا مرحوم کا نماز جنازہ اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ نے پڑھا، صرف اس دنیا کی گرمی سے ڈر کر۔ لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ جو گرمی ہوگی، جو حدت ہوگی، اس کا آپ سامنا کیسے کریں گے؟ اس طرح کے اعمال جیسے آپ کر رہے ہیں، آپ کی ہاؤٹینس، یہی چیز آپ کو قبر میں پھر آپ کے کام آئے گی۔ یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اسی کا ریوارڈ آپ کو اگلے جہان میں ملنا ہے۔ تو اپنے اگلے جہان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس قوم اور معاشرے کے لیے یہ ایک بہت بڑا دبا ہے۔ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اس معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں جو آپ کی نماز جنازہ کے لیے آتے ضرور ہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ وہ صرف 5 منٹ کے لیے اے سی والی گاڑی کو نہیں چھوڑ سکتے، باہر دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اے سی سے باہر نہیں رہ سکتے 5 منٹ کے لیے۔ تو پھر دنیا میں ان کے ساتھ آپ دوستی بنانے کے لیے، دنیا میں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے لیے، اس دنیا میں آپ ان کے لیے پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، کیا کچھ کر کے گزر جاتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے، میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، میرا ان کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے۔ یہ سب کچھ بنانے کے لیے آپ پوری اپنی زندگی ریگاں اور بیکار طریقے سے گزار دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اس عارضی تعلق کے لیے، اور وہی تعلق جو آپ کے مرتے وقت، آپ کے آخری رسومات کے وقت، اور آپ کے نماز جنازہ کے وقت، اور آپ کی دعائے مغفرت کے وقت بھی آپ کے کام نہ آئے، تو پھر ایسی رشتہ داری، ایسی دوستی اور ایسے تعلق کو آگ لگائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔